حضرت ابراہیم سے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا ہے۔ کہا کہ وادی غیر ذی زرع کہاں ہے؟ کہا میں لے کے چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونٹنی پر سوار ہوئے، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر کے، اپنے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر، اتنی بڑی جو ہے القاب سے ملقب کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آج اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر 1,24,000 پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم کالی کملی والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے امتی ہیں ہم لوگ، یہ ان کا خاندان اور ان کا سلسلہ کہاں سے ملتا ہے؟ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندانوں میں سے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہنے کا غرض یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ قربانی کا جو سلسلہ تھا، یہ سلسلہ کچھ دن کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر سے جو ہے یہ قربانی کا جو سلسلہ جو ہے وہ ایجاد ہوا۔ جب قربانی کا موقع آیا کرتا تھا تو اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قربانی دیا کرتے تھے۔ ایک قربانی اپنے امت کے نام سے دیا کرتے تھے، اور دوسری قربانی جو ہے اللہ کے نبی جو ہے وہ اپنے نام سے دیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا غرض یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ قربانی کر سکے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا حسب اوقات دیا ہے وہ قربانی کر سکے، اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہیں آئے۔ اتنی بڑی میرے دوستو یہ قربانی کی جو ہے یہ وعید ہے۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا ہے جان بوجھ کر کے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے اور یہ قربانی کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ واجب اور قربانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے القاب سے جو ملقب کیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں سے یہ مرتبہ اور کہاں سے یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا؟ تو میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جو ہے، اس والد کا نام آزر تھا، اور آزر ایک ایسے شخص تھے جو اپنے زمانہ جاہلیت میں وہ مورتیاں بنایا کرتے تھے، اور اس مورتی کو بنا کر کے بازار میں فروخت کیا کرتے تھے، اور ان سے جو رقم ان کو ملتا تھا اپنے اہل و عیال میں ان کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ نبی بنانا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، اور جو نبی ہوتا ہے صرف اور صرف اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا ہوتا ہے۔
मूर्तियां बना रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा, आप ये क्या बना रहे हो? आप ये बनाते हो और ये बना करके आप जो है इसे बाजार में जाके बेचते हो और लोग इसको खरीद करके इसकी जो है पूजा करता है, इसकी परस्तिश करता है और इसको खुदा मानता है। अब्बा, आप ऐसे काम क्यों करते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर थे और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम को ऐसे खलीलुल्लाह का लक़ब नहीं दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को बार बार मना किया, बार बार जो है वो बुत को बनाने से और बेचने से उसको रोका। लेकिन आज़र जो था उस वक्त का एक फिरौन था, आज़र जो था उस वक्त का एक खुदा था और आज़र जो था उस वक्त का एक हाकिम था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस माबूद के बारे में, उस बुत के बारे में बुरा भला कहने लगा, गांव के अंदर में जाकर के लोगों को रोकने लगा, बाजारों में जाकर के कहने लगा, क्या लोगों, जिसकी तुम परस्तिश करते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, हकीकत में वो खुदा नहीं है। खुदा वो है जो सिर्फ और सिर्फ जो है नफा नुकसान का मालिक होता है, वो खुदा है। और ये मिट्टी के बनाए हुए माबूद को, मुजस्समा को तुम खुदा कहते हो, ये खुदा नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के पास शिकायत आने लगी, आज़र के पास शिकायत आने लगी और कहने लगा कि आज़र, तुम्हारा लड़का जो है वो मेरे माबूद के बारे में बुरा भला कहता है, हमारे माबूद के बारे में शिकायत करता है, मेरे माबूद के बारे में जो है बुरा भला कहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके अब्बा ने रोकने की कोशिश की, बहुत कोशिश किया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, जलीलुल कद्र पैगंबर थे। वो अब्बा का बात कहाँ मानते? वो हक को लेकर के आया था, हक की बात को पहुंचाना था और हक को जो है वो ला करके जो है दुनिया को ये दिखलाना था कि ये माबूद, ये खुदा नहीं हो सकता। एक मेले की दिन आया, उस मेले के दिन में तमाम के तमाम लोग जो है वो गांव से बाहर चले गए। एक मेला लगा हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत बेहतरीन मौका है, आज ही मैं सबक सिखाऊंगा। जब तमाम के तमाम लोग वो मेला चले गए, मेला घूमने चले गए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो बुत कदा गए जहाँ बुत को बना के रखा था। एक घर था, तकरीबन उसके अंदर 60 बुत थे, 60 बुत थे उसके अंदर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए और तमाम के तमाम बुत को तोड़ दिया और बड़े बुत जो थे, बड़े मूर्ति जो थे, उस मूर्ति के गले में जो है वो कुल्हाड़ी लटका दिया और लटका करके जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गांव के तरफ चले गए। जब लोग मेले से आए और मेले से आ करके जब देखा और माबूद जब देखा और परस्तिश करने गए वो बुत कदे में, तो देखा कि तमाम के तमाम जो है वो बुत टूटे हुए। कहा ये कोई नहीं कर सकता है, ये काम किसी का नहीं है, ये काम उसी का है, ये काम इब्राहिम का है, क्योंकि ये मेरे माबूद के बारे में बुरा भला कहता था। तमाम के तमाम लोग जमा हुए, तमाम के तमाम लोग इकट्ठा हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि ये तुमने मेरे माबूदों के साथ क्या किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो तुम्हारे खुदा है और खुदा वो है जो दिल की बात को जानता है, खुदा वो है जो गैब की बात को जानता है, खुदा वो है जो इंसान और जानवर के बारे में बुरा भला की तमीज़ करता है। खुदा तो वो है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे का ख्याल रखता है और वो फैसला करता है। अगर तुम्हारे लिए बुत जो है खुदा है तो बड़े बुत से पूछ लो कि ये काम किसने किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जवाब था कि ये बुत को पूछो किसने इसको तोड़ा है और इसके साथ किसने गलत व्यवहार किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वहाँ के लोगों ने कहा
یہ تو مٹی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو مورتی ہے، بھلا یہ کہیں بول بھی سکتا ہے؟ بھلا یہ کہیں کھا بھی سکتا ہے؟ کہا کہ جب یہ کھا نہیں سکتے، جب یہ بول نہیں سکتے، جب یہ تمہارے اچھا اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے، تو تم پھر اس کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ میرا خدا تو وہ ہے جو پورب سے سورج اگاتا ہے اور پچھم میں غروب کرتا ہے۔ اگر تمہارے خدا کے اندر وہ پاور ہے، وہ قوت ہے، تو سورج کو جو ہے پورب سے طلوع کرے اور پچھم میں جو ہے غروب کرے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام کے تمام لوگوں نے ایک سازش رچا، اور سازش کے تحت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام کے تمام لوگ جو ہے گاؤں کے تمام لوگ مٹی کو، لکڑی کو جمع کیا، اور اس لکڑی کے اندر جو ہے وہ آگ لگایا، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گاؤں کے لوگوں نے ڈال دیا۔ اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آگ کو یہ حکم ہوا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور بردبار ہو جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھول کا باغیچہ بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ ہکا بکا ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ شعر وہاں سے علامہ اقبال نے نقل کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے تمام وجودوں کو جو قربان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ آسمان سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جس میں حضرت ابراہیم جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ دوسرا امتحان یہ ہوا کہ جب وہ آگ سے فارغ ہوا، آگ سے جب نکلا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا پتا ہے آپ لوگوں کو؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، کیا پتا ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ پہلی اہلیہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ امتحان ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کیا، اپنے بیوی کو لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمر اس وقت جو ہے تقریباً 80 سال کے تھے، 70 سال کے تھے، 70 سال کے تھے۔ ایک بھی لڑکا، ایک بھی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، رب حب لی من الصالحین، کہ الہ العالمین تو مجھے ایک بہترین بردبار اور حلیم لڑکا عطا کر دے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر کے وہاں سے ہجرت گیا اور مصر پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ مصر پہنچا۔ اور مصر کے جو بادشاہ تھے، ان کا یہ آرڈر تھا، ان کا یہ حکم تھا کہ جو بھی عورت اس کے شہر میں آئے، جو بھی عورت اس کے شہر سے گزرا کرتا تھا، وہ مصر کے بادشاہ کا یہ حکم تھا کہ ایک رات اس کو اپنے پاس رکھنا۔ اللہ عالم، دیکھیے یہ کتنا بڑا امتحان کا موقع ہے میرے دوستوں۔ ایک رات، ایک شب جو ہے، کوئی بھی عورت ہو، اگر اس ملک سے گزر رہا ہے اور مصر کے اندر وہ داخل ہو رہی ہے، تو ایک رات جو ہے اس کو وہاں گزارنا، اس بادشاہ کے پاس گزارنا۔ اتنی بڑی امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام جب مصر کے سرزمین پر تشریف لائے اور وہاں کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی جو ہے ایک عورت کو لے کر کے آیا ہے، لہذا یہ حکم دیا کہ اس عورت کو لاؤ اور میرے پاس جو ایک رات رہے وہ۔ جب رات ہوا، اور رات میں جب حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کی بیوی تھی،
पहली बीवी हजरत इब्राहिम की थी। जब वो बादशाह हजरत सारा अलैहिस्सलाम को उस कमरे में ले गई जिस कमरे में वो बादशाह थी, हजरत सारा अलैहिस्सलाम पर जो है वो बुरा नजर डाला और अपने हाथ को जो है हजरत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ डालने की कोशिश की और बढ़ाया। तारीख शाहिद है, तारीख में लिखा है कि जब वो मिस्र का बादशाह हजरत सारा अलैहिस्सलाम के सामने जब हाथ फैलाता था तो उसका हाथ जो है वो सूख जाया था, सूखता था उसका हाथ। और लिहाजा वो 2 बार प्रयास किया बढ़ाने का। जब दूसरी बार बढ़ाने की कोशिश किया हजरत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बुरी नजर से जब हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो उसका हाथ जो है वो सूखने लगा। जब तीसरा बार मिस्र के बादशाह अपने हाथ को बढ़ाने की कोशिश किया, उसके हाथ को जो है वो हाथ जो है वो सूखने लगा। बादशाह ने समझा, अपने अंदर गुमान किया, वाकई में ये कोई बड़ी हस्ती है, वाकई में ये वैसे वैसे हस्ती नहीं है। जितनी भी औरतें मेरे पास आई थी, मैं जब हाथ डालता था तो मेरे हाथ पैर को कुछ नहीं होता था, लेकिन ये कौन सी औरत है, ये कौन सी औरत आई है जो मैं हाथ डालने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे हाथ जो है वो सर हो जाते हैं, मेरे हाथ जो है वो सूख जाते हैं। मिस्र का बादशाह के अंदर ये गुमान पैदा हुआ, ये वहम पैदा हुआ, ये कोई वैसी औरत नहीं है, ये कोई वैसा मर्द नहीं है, ये जिसकी औरत है ये पहुंचे हुए हस्ती है। लिहाजा मिस्र के बादशाह ने ये फैसला किया और ये दिल के अंदर सोचा, क्यों नहीं मेरे पास जो है एक जवान लड़की है, मैं इब्राहिम के साथ जो है उसका निकाह करूं। मेरे दोस्त को गौर करने का मकाम है, ये गौर करने की बात है, गौर से सुनने की बात है। मैं निकाह की बात कर रहा हूँ, मैं किताब से मुताला करके मैं बात कर रहा हूँ। मेरी बात को राय नहीं होनी चाहिए, गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ और अपने अंदर ये सबक ले। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निकाह में मिस्र का जो बादशाह था अपनी बेटी को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निकाह में दिया और उस बेटी का नाम क्या था? उस बेटी का नाम था हजरत हाजरा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निकाह में दिया और अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह से मांगते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, क्या है मेरे परवरदिगार मेरे बेहतरीन बुर्दबार और हलीम लड़का मुझे अता कर। मेरे दोस्तों, तारीख में है, कुरान और हदीस में लिखा हुआ है कि 70 साल के बाद हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम हजरत इस्माइल था। हजरत इस्माइल था, हजरत इस्माइल पैदा हुआ और जैसे ही पैदा हुआ फिर देखिए अल्लाह का इम्तिहान, कितना बड़ा इम्तिहान लिया गया, कितना बड़ा जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह इम्तिहान लेता है। यूं ही अल्लाह उसको खलीलुल्लाह के लक़ब से मुलक़ब नहीं किया है, यूं ही अल्लाह उसको अपना दोस्त नहीं बनाया है। मेरे दोस्तों, इम्तिहान देखिए कितना कठिन है। मेरे दोस्तों, हाजरा अलैहिस्सलाम से एक लड़का पैदा हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और अल्लाह का इम्तिहान देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम को कैसे आजमाता है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत इब्राहिम के सामने हजरत जिब्राइल आता है, हजरत जिब्राइल आता है और जिब्राइल कहता है कि इब्राहिम, अल्लाह तबारक व तआला का ये फैसला है, अल्लाह का ये हुक्म है कि इस लड़के को वादिये गैर ज़ी ज़रा में छोड़ दिया जाए। वादिये गैर ज़ी ज़रा किसे कहते हैं मालूम है आपको? वादिये गैर ज़ी ज़रा उसे कहा जाता है, ये अरबी लफ्ज़ है वादिये ज़ी ज़रा। वादिये ज़ी ज़रा उसे कहा जाता है कि जहाँ न घास हो, जहाँ न पानी हो, जहाँ न दरख्त हो, कुछ नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ हो और चटियल मैदान हो, उसे वादिये गैर ज़ी ज़रा कहा जाता है।
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو یہ پیغام دے دو کہ وہ جو بچہ حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئی ہے جس کا نام حضرت اسماعیل ہے اس کو ایسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمر جو ہے لگ بھگ 72 سال کی عمر تھا، اور اس 72 سال میں ایک ہی لڑکا پیدا ہوا۔ بڑی کوشش کے بعد، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرنے کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس لڑکے کا دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا امتحان ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کے شکل میں آئے، اور انسان کے شکل میں آ کر کے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا ہے۔ کہا کہ وادی غیر ذی زرع کہاں ہے؟ کہا میں لے کے چلتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونٹنی پر سوار ہوئے، اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو لے کر کے، اپنے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر کے، اور دوسری اونٹنی پر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سوار ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے مصر سے چلے۔ اور مصر سے چلنے کے بعد جو ہے میرے دوستو لگ بھگ 1 مہینہ چلا۔ اونٹ کی سفر جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوا، اور جب پہنچا ایک ایسی جگہ جہاں کے پہاڑ ہی پہاڑ، جہاں کے پہاڑ سے جو ہے وہ کالے پہاڑ، وادی غیر ذی زرع، نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پانی ہے، صرف پہاڑ سے ہی گھرا ہوا۔ ایک پہاڑ پہ گئے اور کہا کہ بس یہی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں یہ سوچنے لگے، نہ یہاں کوئی انسان ہے، نہ کوئی انسان کا آتا پتہ ہے، صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے اندر میں اپنے بچے اور بیوی کو میں کیسے چھوڑوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا اللہ کا یہی حکم ہے کیا؟ کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے، وہ ننھے منھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس پہاڑ کے اندر، اس پہاڑ کے گفا کے اندر چھوڑا، اور چھوڑ کر کے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جانے کی کوشش کیا۔ بیوی کا صبر دیکھیے میرے دوستو، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی صبر دیکھیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے 3 میل تک جو ہے وہ پیدل گئی، اور کہتی تھی کہ ہم کو ایسے جگہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، ایسے جگہ جہاں کے نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی انسان ہے، آپ ایسی جگہ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن وہ تو ایک نبی کی بیوی تھی، ایک نبی کی جو ہے اس میں خاندان جو ہے وہ چلنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں سے واپس ہو گئی، اور وہاں پر جو ہے اس پہاڑ کے گوفے میں جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے اپنی زندگی کو بسر کرنے لگے۔ کچھ پانی لے کے گئے تھے، کچھ کھجور لے کے گئے تھے، جب پانی بھی ختم ہو گیا، کھجور بھی ختم ہو گیا، جب بچے پیاس کے مارے اپنے زبان کو باہر نکالنے لگے، تو ماں کی ایک محبت ہوا کرتی ہے میرے دوستو، ماں کی محبت جو ہے وہ تڑپ گئی، اور پانی کے لیے جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے صفا اور مروہ پہاڑ کی جو ہے وہ کوشش کرنے لگی اور دوڑنے لگی۔ صفا سے مروہ اور مروہ پہاڑ سے جو ہے وہ صفا پہاڑ پر جو ہے دوڑنے لگی، شاید کوئی پانی مل جائے، شاید کوئی پانی کا ٹھکانہ مل جائے، شاید کوئی مسافر مل جائے، تاکہ میں ایک گھونٹ پانی لا کر کے حضرت اسماعیل کی زبان میں ڈال دوں۔ لیکن میرے دوستو یہ تو اللہ کا امتحان تھا۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑی کی جب کوشش کرنے لگی، دوڑنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر سے جب وہ زمین پہ مارنے لگے، تو وہاں سے ایک وہاں سے جو ہے میرے دوستو ایک پانی کا فوارہ جو ہے وہ ظاہر ہوا، جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔